پچھلی آیت یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 58 اس جملے پر ختم ہوئی تھی کہ واللہ اعلم بالظالمین، یعنی اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور اشارہ اس طرف تھا کہ جو لوگ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے اور اس کی عبادت سے اعراض کر رہے ہیں وہ ظالم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے کائنات میں جتنے بھی ظالم ہیں ان سب کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ کبھی کبھی مشرکین مکہ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہوگی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے حساب لیں گے اور اس حساب کے مطابق کسی کو جزا دیں گے کسی کو سزا دیں گے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم لوگ جو مر کھپ کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیسے دوبارہ زندگی ملے گی، اور کیسے دنیا کے اندر اس آخرت ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اب اگر انسان ابتدائی پیدائش سے لے کر آج تک بلکہ آنے والے زمانوں تک یہ تصور کرے کہ کتنے انسان مر چکے، کتنے مٹی میں دفن ہو چکے، کتنے سمندر میں غرق ہو چکے، اب ان سب کے اجزاء کو اکٹھا جمع کرنا اور پھر ان میں سے ہر ایک کو متعین کرنا کہ یہ اجزاء فلاں آدمی کے ہیں، یہ اجزاء فلاں آدمی کے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان کے اس شبے کا یا ان کے اس خیال کا جواب دیا ہے۔ اس روشنی میں یہ آیات میں تلاوت کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ یہ سورہ انعام کی آیات ہیں، آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا 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 کرتے تھے۔ وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر ان سب کا اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولا برحق ہے۔ یاد رکھو
حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ کہہ دو کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یہ آیات کریمہ ہیں جن کا پس منظر میں نے ابھی عرض کیا کہ مشرکین کے خیال میں جو انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اور اس کے سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا، یہ سب بہت ہی ان کو بعید لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی صفات میں سے 2 صفتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک باری تعالیٰ کے علم کی صفت اور دوسرے باری تعالیٰ کی قدرت کی صفت۔ یعنی جو اشکال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار انسان مرتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں دفن ہوتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، ان کے اجزاء بکھر جاتے ہیں، وہ سب کے سب ان سب کو دوبارہ جمع کرنا کیسے ممکن ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہونا، انہی مردہ ذرات کا دوبارہ حیات پا لینا، زندگی پا لینا، یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ غیب کہا جاتا ہے کسی ایسی چیز کو کہ یا تو ابھی وہ وجود میں نہیں آئی یا وجود میں آ گئی لیکن اس قدر پوشیدہ ہے کہ عام انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کی ساری کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ مفاتیح جو ہے یہ اس کے اندر 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ مفتاح کی جمع ہو اور مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ مفتاح کی جمع ہو اور مفتاح کہتے ہیں خزانے کو۔ تو دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں اور غیب کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ یہ دونوں صفتیں یعنی غیب کے خزانے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ جو انسان کو بعض مرتبہ یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے علم کے ذریعے، سائنس کے ذریعے بہت سی باتوں کا پتہ لگا لیتا ہوں، موسمیات کا پتہ لگا لیتا ہوں کہ فلاں وقت کیسا موسم ہوگا، اس میں بارشیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو یہ سارا جو کچھ علم ہے یہ اسباب کے ماتحت ہے۔ اسباب کا علم انسان نے حاصل کر لیا تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا کہ کس وقت کیا ہونے والا ہے۔ یہ اسباب کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ یہ اسباب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر موسمیات کا محکمہ اپنے ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ پتہ لگاتا ہے کہ فلاں وقت بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ جس علم کے ذریعے وہ پتہ لگا رہا ہے اور جن ذرائع کے ذریعے اور اسباب کے ذریعے پتہ لگا رہا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر کسی کو اسباب ظاہرہ کے تحت کوئی بات معلوم ہو جائے تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے، وہ ظاہر کا علم ہے، کیونکہ اسباب ظاہر ہوئے، اس کی بنیاد پر اس نے پتہ لگایا۔ اگر کسی حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈاکٹر نے یا طبیب نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ الٹرا ساؤنڈ کس نے پیدا کیا؟ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ علم حاصل کرنا کس کے ذریعے ہوا؟ یہ سب کچھ اس کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ علم غیب ہے، یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ علم ظاہر ہے۔ جو چیز بھی کسی سبب کے ذریعے
انسان کو حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہوتی. تو اس لیے علم غیب جو ہے وہ حقیقت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ کسی اسباب سے ماورا ہے، وہ علم ذاتی ہے، حقیقی ہے. اس کو جو علم حاصل ہے وہ اسباب کے ذریعے نہیں، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سارے غیب کی کنجیاں اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. لا یعلمھا الا ہو، اس کے سوا ان غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا. یعنی اسباب کے بغیر کسی چیز کا علم حاصل کرنا یہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور جب وہ جانتا ہے تو اگر کروڑوں اربوں پدموں انسان مر گئے ہیں اور ان کے اجزاء بکھر گئے ہیں، تو جب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہر ایک کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے، تو پھر اس کو کیا مشکل ہے کہ وہ ان سب کو جمع کر دے اور ان کے ذریعے دوبارہ انسان کو کھڑا کر دے. اب یہاں ایک دقیق بات ہے کہ ایک ایسا علم جو محیط ہو، کوئی چیز اس سے خارج نہ ہو اور بغیر اسباب کے ہو، یہ اگر ہم تصور کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ایسے علم کا تصور بھی ممکن نہیں. ایک ایسی حقیقت ہے جو حقیقت مجردہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس کا کوئی ایسی ہمارے ذہن میں اس کا تصور آ نہیں سکتا کہ کسی ذات کو ایسا علم ہو کہ جو محیط بھی ہو، یعنی ساری کائنات کا علم ہو اور بغیر اسباب کے ہو. تو یہ ہمارے تصور میں آنا مشکل ہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جب تعبیر فرماتے ہیں تو کسی ایسی مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حس کے اندر آ سکے. تو اس کے حساب سے آگے اس علم محیط کی چند جزیات اس طرح بیان فرمائی ہے کہ تاکہ آدمی کو کچھ اندازہ ہو سکے، پورا تصور تو نہیں کر سکتا لیکن کچھ اندازہ ہو سکے کہ وہ علم محیط کس نوعیت کا ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ بھائی یہ تمہاری حس سے قریب کرنے کے لیے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ علم کیسا ہے. وہ کیا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. تو تم اس علم محیط کا کیا تصور کرو گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، جو اس کی صفت قدیمہ ہے، ازلی صفت ہے. لیکن کچھ سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ سکتے ہو کہ خشکی میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ سب ہمارے تعالیٰ کے علم میں ہے. اور سمندر میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اب انسان پہلے خشکی کا ذکر کیا. خشکی عام طور سے انسان جو ہے خشکی پر رہتا ہے، تو وہ تصور کرنا اس کے لیے نسبتاً آسان ہے کہ خشکی کے اندر کیسی کیسی موجودات پائی جاتی ہیں اور کس قسم کی مخلوقات ہیں اور کس قسم کی زمینیں ہیں اور کس قسم کے پہاڑ ہیں اور کس قسم کے دریا ہیں. یہ ساری باتیں انسان تصور کر سکتا ہے، اس کا علم ہے. پھر دوسرے نمبر پر بحر، سمندر ہے. سمندر اگرچہ خشکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے، اس کی مخلوقات بھی خشکی کی مخلوقات کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ ہے، لیکن کیونکہ تمہاری نظروں سے وہ پوشیدہ ہے تو اس لیے تمہارے لیے بر کے بعد پہلے بر کو سمجھ لو، یعنی خشکی کو، اور پھر سمندر کو، کہ سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں. پہلے زمانے میں تصور کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا سمندر کا، لیکن اب تو انسان سمندر کی گہرائیوں میں جا کر دیکھ لیتا ہے کہ کیا کچھ پھیلا پڑا ہے. کچھ مجھے بھی 1-2 مرتبہ موقع ملا سمندر کے اندر جانے کا، تو وہاں جو مخلوقات موجود ہیں، صحرا اس میں ہے، پہاڑ اس میں ہے، باغات اس میں ہیں، جنگل اس میں ہے، حیوانات اس میں ہیں. اور حیوانات ہم تو صرف مچھلی سمجھتے ہیں، لیکن جو حیوانات سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ان کی قسمیں اتنی بے شمار ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. تو وہ سب باری تعالیٰ کے علم ہے. پھر تیسری بات فرمائی، وَتَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی جگہ بھی کوئی پتا اگر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں درخت کا ایک پتا گرا ہے.
یہ بات ہے باری تعالیٰ کے علم میں، نہ صرف علم میں ہے بلکہ گرتا ہی باری تعالیٰ کی مشیت سے، اور اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو جو پتا بھی گرتا ہے وہ باری تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اور زمین کی اندھیریوں میں اگر کوئی دانہ بھی موجود ہے تو اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو. کھلی کتاب سے مراد در حقیقت باری تعالیٰ کی صفت علم ہے، جو اس کو آپ لوح محفوظ کہہ لیں یا باری تعالیٰ کی صفت علم محیط کہہ لیں، وہ سب اس کے اندر درج ہے. پھر فرمایا کہ یہ تم بڑے اس بات کو مستبعد سمجھتے ہو، بعید سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، لیکن ہم تمہیں روزانہ اس کا نظارہ دکھاتے ہیں. کیا دکھاتے ہیں؟ کہ وہی ہے، یعنی باری تعالیٰ ہی ہے کہ جو رات کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتے. ہر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو سوتا نہ ہو. جب سوتا ہے تو اس کے تمام حواس معطل ہو جاتے ہیں. اس وقت میں نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ زندگی کے جو دوسری خصوصیات ہوتی ہیں وہ اس میں باقی رہتی ہیں. نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے. تو اپنے وجود سے آدمی ایک طرح سے جدا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رات کے وقت میں تمہاری روح قبض کرتا ہے. روح یعنی ایک درجے میں قبض کرتا ہے، جزوی طور پر قبض کرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہیں نئی زندگی دے دیتا ہے. صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں پھر دنیا میں آ گیا. نیند کی حالت میں انسان اپنے آپ کو دنیا میں محسوس نہیں کرتا، اور دنیا کے جتنے کاروبار ہیں وہ سارے معطل ہو جاتے ہیں، دنیا کی ساری مصروفیات معطل ہو جاتی ہیں. پھر آنکھ کھلتی اور اس آنکھ کے کھلنے سے پتہ چلتا ہے کہ میں دوبارہ زندگی میں آ گیا. تو یہ ایک نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ تمہیں دکھاتا ہے. تو اسی کو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ بہو الذی یتوفاکم باللیل، وہی ہے جو تمہیں رات کے وقت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، پورا لے لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں تم نے جو کچھ کیا تھا وہ باری تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ تم نے کیا کیا. تو یہ صفت علم اور صفت قدرت دونوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے روزانہ رات کے وقت میں. باری تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہیں دنیا سے ہٹا دیتا ہے اور اپنی قدرت سے ہی واپس لے آتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ تم نے دن بھر میں کیا کام کیے تھے. ثم یبعثکم فیہ، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے. لیقضی اجل مسمی، تاکہ تمہاری جو عمر کی مقدار اللہ تعالی نے طے کر رکھی ہے وہ پوری کر دی جائے. اب جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے اس کا، اور نیا دن شروع ہونے کے نتیجے میں وہ روزانہ جب یہ عمل ہوتا ہے تو وہ آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے اس مقدار تک جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا. تو یہاں اگر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ تمہیں اپنی قدرت کا بھی نظارہ دکھا رہا ہے، تم اپنے علم کا نظارہ بھی دکھا رہا ہے کہ کس طرح تم رات کو سوتے ہو اور کس طرح صبح کو زندہ ہو جاتے ہو. اسی لیے یہ تعلیم دی گئی کہ جب آدمی سونے لگے تو کیا کہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں، آپ ہی کے نام سے جیتا ہوں. اور جب بیدار ہو تو کیا کہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد، موت دینے کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی. والیہ النشور، اور پھر بالآخر جانا اسی کی طرف ہے. یعنی انسان کو ہر روز یہ یاد دلایا جا رہا ہے، یہ کہہ کر یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم یہ ایک طرح سے نیند سے بیدار ہوئے ہو، دوسری زندگی تمہیں عطا ہوئی ہے. تو اسی طرح ایک وقت آنے والا ہے کہ تم مستقل طور پر تمہاری روح قبض کر لی جائے گی اور تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اور پھر تمہیں دوبارہ واپس لایا جائے گا. الیہ النشور ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے.
ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم محیط کے ذریعے تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. یعنی پہلے ایک نمونے میں بتایا کہ نیند کے اندر تمہیں سلا دیا، تمہاری روح قبض کر لی، لیکن جو کچھ تم نے دن میں کیا تھا يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، تو دن میں جو کچھ بھی تم نے کام کیا تھا اس کا علم ہے باری تعالیٰ کو. اب تو تم سو گئے لیکن دن بھر جو کچھ کر کے آئے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی طرح جب آخری اور انتہائی موت آئے گی اور موت کے بعد جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جس طرح رات کو سلانے کے بعد دن میں کیے ہوئے کام باری تعالیٰ کو معلوم تھے، تو اسی طرح موت کے بعد جب تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی تو وہ تمہیں بتائے گا تم نے کیا کرتوت کیے تھے دنیا کے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اپنے بندوں پر تمام تر قدرت اسی کو حاصل ہے. اس قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ آگے بیان فرمایا کہ زندگی میں جب تم اس دنیا کے اندر ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا رہتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تمہارے پاس نگہبان فرشتے بھیجتا رہتا ہے. حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ ہر انسان جب اس کی دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں. اور بعض احادیث میں فرمایا گیا کہ جتنے انسان کے جوڑ ہیں جسم کے، اس میں سے ہر جوڑ کے اوپر ایک نگہبان مقرر ہے، یعنی ہر جوڑ کی حفاظت کر رہا ہے. اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے تو کتنے جوڑ ہیں اس کے اندر. بعض حضرات نے اس کو 360 کے عدد میں محصور کیا ہے کہ 360 جوڑ ہیں انسان کے. یہ تو ہمارا اندازہ ہے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے. ہر جوڑ کے حفاظت پر فرشتہ مقرر ہے. یعنی انسان اگر دیکھے تو موت اس کے زیادہ قریب ہے بنسبت زندگی کے. اس جوڑ میں سے کسی ایک جوڑ میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو موت ہے. جوڑ سے مراد صرف یہ ہاتھ پاؤں کے جوڑ نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی جسم کا جتنا ڈھانچہ ہے اس میں جوڑ ہیں، رگیں ہیں، پٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے نازک ہیں کہ کسی بھی دھچکے کو برداشت نہیں کر سکتے. لہذا انسان جب زندہ ہوتا ہے تو یہ سارے جوڑ جو ہے خطرے کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے. ہر انسان کے، مسلمان ہو کافر ہو، اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتے مقرر کر کہ اس کی حفاظت کرو. کہ ہم نے اپنی مخلوق بنائی ہے تو اس کی حفاظت پر وہ مأمور ہے. یرسل علیکم حفظا. پھر یہی فرشتے جب موت کا وقت آ جاتا ہے مقرر، حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفتہ رسولنا، تو وہی فرشتے جو حفاظت کر رہے تھے وہی پورا اس کو لے لیتے، روح قبض کر لیتے، موت آ جاتی ہے. ساری زندگی حفاظت کرتے رہے اور جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ گیا تو انہوں نے ہی اس کی روح قبض کر لی. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے کہ جب تک حفاظت کا حکم تھا حفاظت کر رہے تھے، اور جب موت دینے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی مقتضی ہوئی کہ وہ موت دے، تو پھر اس وقت یہی فرشتے جو حفاظت کر رہے تھے یہ اس کی روح قبض کر لیتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان کو لوٹا دیا جاتا ہے انسانوں کو اللہ کے پاس جو ان کا مولائے برحق ہے. تو یہ سارا کارخانہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روز دکھاتے کہ ایک طرف تمہیں موت کی ایک نشانی دے دیتے ہیں نیند کی شکل میں، اور پھر تمہیں دوبارہ بیدار کرتے ہیں ایک نئی زندگی کی شکل میں. دن بھر تمہاری حفاظت کی جاتی ہے اس کے فرشتوں کے ذریعے، اور بالآخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ یہی فرشتے تمہاری روح قبض کر کے تمہیں لوٹا دیتے ہیں تمہارے مولائے برحق. کوئی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں خلل انداز نہیں ہو سکتا. جو وقت نیند کا مقرر کیا ہے وہ نیند ہوگی، جس وقت دوبارہ
بیدار ہونے کا وقت مقرر کیا، انسان بیدار ہوگا، جب تک اس کی عمر باقی ہے اس کی حفاظت کی جاتی رہے گی، جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس کو موت بھی یہی فرشتے، انہی فرشتوں کے ذریعے دی جائے گی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں در انداز نہیں ہو سکتا۔ کوئی چاہے کہ باری تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس کو نیند آئے اور کوئی کہے کہ میں روک دوں گا، نہیں ہو سکتا۔ باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بیدار ہو اور کوئی چاہے کہ نہیں میں اس کو بیدار نہیں کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ جب موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کی موت کو روک لوں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جب موت کے بعد دوبارہ زندگی کرنی ہوگی تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تم اپنے محض محدود عقل کے تحت یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت مشکل کام ہے، ارے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے۔ ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم، خوب سمجھ لو کہ حکم اسی کا چلتا ہے۔ تمہارے سارے آلات، اسباب، تمہارے منصوبے سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اس کے فیصلے کے مقابلے میں۔ اور پھر یہ جو تم سمجھتے ہو کہ اتنے سارے انسان ہیں، کروڑوں اربوں پدموں، جو فضائے آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے یا ہوں گے، ان سب کا ایک ایک دن کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ کتنا وقت صرف ہوگا، کتنی مشقت ہوگی؟ فرمایا بہو اسرع الحاسب، باری تعالیٰ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا۔ اس کے ہاں جس چیز کو تم بعید سمجھ رہے ہو وہ کوئی بعید نہیں، کوئی مشکل نہیں، وہ بہت جلدی حساب ہے۔ پھر آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ حقائق ہیں، دوسری طرف خود تمہارا ذاتی اعتراف اور اقرار بھی ہے کہ ایک طرف سے تم انکار کر رہے ہو دوبارہ زندہ ہونے سے، باری تعالیٰ کی توحید سے، اور دوسری طرف تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تم کسی وقت خشکی یا سمندر کی اندھیریوں میں گر جاؤ، راستہ نہ مل رہا ہو کہ میں کس طرح اس اندھیری سے نکلوں، تو تم کیا کرتے ہو؟ جب سارا کچھ اسباب و آلات ختم ہو جاتے ہیں، جتنے انسان کی نجات کے راستے ہیں وہ مسدود ہو جاتے ہیں، تو آخر میں کیا کرتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی ایسی مصیبت میں گر جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب باقی نہیں رہتے، تو بے ساختہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہوتے یا اللہ اس کو دور کر۔ یہاں تک کہ جو بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں، وہ ملحدین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے منکر تھے، جب کبھی کسی ایسی مصیبت میں گرے تو بے ساختہ ان کے منہ سے یا اللہ نکلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ ذرا ان سے کہو کہ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا خفیہ، جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو، اس وقت تمہیں اپنے وہ دیوتا یاد نہیں آتے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، بلکہ اس وقت نہ صرف یہ کہ پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپ کے اور یہ کہتے ہو کہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اس نے یعنی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ دل میں یہ اقرار کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اب آئندہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں گے۔ یہ تو باری تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب سمندر اور خشکی کی اندھیریوں میں تم گر جاتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ شاید ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ایک موقع آتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بے چارہ محسوس کرتا ہے، اس کا کوئی چارہ نہیں رہا، اس کے سارے اسباب ختم ہو گئے، کوئی سہارا باقی نہیں رہا، تو اس وقت وہ یقیناً اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ کتنا ہی بے خبر ہو، کتنا ہی غافل ہو، کتنا ہی بے نمازی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنے والا ہو، لیکن اگر گر جائے تو اس وقت سوائے اللہ کے کسی کو تم نہیں پکارتے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کبھی تم، تو معلوم یہ ہو جائے گا خدا ہے کہ نہیں۔ حالات کی زد میں اگر کبھی آ گئے تو اس وقت میں کوئی سہارا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم خدا کو پکارو۔ چنانچہ تم نہ صرف کو پکارتے ہو، وعدہ بھی کرتے ہو کہ اب اگر ہم اس سے نکل گئے تو ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان اندھیریوں سے نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور تمہاری ہر بے چینی سے تمہیں نجات دیتا ہے جب تم بے چارگی میں تم ان کو پکارتے ہو۔ لیکن تمہارا رویہ کیا ہے کہ یہ وعدہ کرنے کے بعد کہ ہم اگر بچ گئے تو اللہ کو
کہ شکر گزار بنیں گے تمہارا رویہ ہوتا ہے کہ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرو۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور آخرت کے مضامین کو بیان فرما کر اس کی جو صفت علم ہے اور صفت قدرت ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان سلیم الفطرت ہو اور غیر جانبداری کے ساتھ سوچے اور سمجھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے قدرت اور علم اور اس کے بالآخر اس کے پاس دوبارہ لوٹ جانے کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ